باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبصرۃ المتعلمین میں آج ایک نئی کتاب کا آغاز کر رہے ہیں۔ وہ کتاب ہے کتاب الزکوٰۃ۔ صحیح ہے، جہاں بھی نماز کا تذکرہ آیا ہے وہاں زکوٰۃ کا تذکرہ آیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، صحیح ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے نماز کے لیے طہارت شرط ہے، تو اسی لیے پہلے کس کو رکھا؟ کتاب الطہارہ، پھر رکھا نماز کو، اس کے بعد رکھا کتاب زکوٰۃ کو جو ہماری کتاب کی ترتیب ہے۔ صحیح ہے نا؟ تو کتاب الزکوٰۃ، زکوٰۃ کہہ رہے ہیں مولانا دو طرح کی ہوتی ہے۔ وَهِيَ قِسْمَانِ، زکوٰۃ کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں۔ زکوٰۃ المال، زکوٰۃ المال یعنی مال کی زکوٰۃ، وزکوٰۃ الفطرہ، اور زکوٰۃ فطرہ جو مولانا عید کی نماز پڑھنے سے پہلے انسان نکالتا ہے۔ صحیح ہے، جب یعنی شوال کا چاند نمودار ہو جاتا ہے تب سے لے کے عید کی نماز کے پڑھنے تک کیا نکالنا ہوتا ہے ہمیں؟ زکوٰۃ فطرہ۔ تو کہہ رہے ہیں زکوٰۃ کی دو قسمیں ہیں، زکوٰۃ مال اور زکوٰۃ فطرہ۔ وَهُنَا أَبْوَابٌ، اور یہاں کئی باب ہیں۔ الباب الاول، پہلا باب، پہلا باب کیا ہے؟ فی شرائط الوجوب ووقتہ، صحیح ہے، فی شرائط الوجوب، زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرائط کے بارے میں، ووقتہ ہی، اور اس کے وقت کے بارے میں۔ فی شرائط الوجوب، وجوب کی شرطوں کے بارے میں، وقت ہی، اور اس کے وقت کے بارے میں۔ کہہ رہے انما تجب زکوٰۃ المال، کہ زکوٰۃ مال واجب ہوتی ہے 5 شرطوں سے مولانا، وہ تو لکھا نہیں ہے یہاں پہ، ہاں 5 شرطیں ہیں۔ انما تجب زکوٰۃ المال، انما یعنی بے شک، تجب واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ المال مال کی زکوٰۃ، کتنی شرطوں سے؟ 5۔ البالغ، پہلا کیا ہونا چاہیے؟ بالغ ہونا چاہیے، صحیح ہے۔ دوسرا عاقل، تیسرا حر، چوتھا المالک للنصاب، المالک للنصاب، پانچواں ہے مولانا المتمکن من التصرف فیہ۔ یہ 5 شرطیں ہیں، آئیے ان کو تھوڑا سا واضح کرتے ہیں۔ زکوٰۃ مال واجب ہے کس پر؟ بالغ پر، پھر کس پر؟ عاقل پر، یعنی دیوانے پر واجب نہیں ہے۔ الحر کس پر مولانا؟ آزاد پر، یعنی اگر کوئی شخص غلام ہے تو اس پر زکوٰۃ مال واجب نہیں ہے۔ المالک للنصاب، نصاب کا مالک ہونا، صحیح ہے، نصاب کا مالک ہونا یعنی جیسے 847 کلو چاہیے آپ کو گیہوں تاکہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو، اتنے کی ملکیت آپ کے پاس ہونی چاہیے تبھی واجب ہوگی۔ اگر کسی کے پاس 800 کلو ہے، صحیح، 8 کنٹل ہی ہمارا گیہوں ہوا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوا، تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی؟ مقدار کتنی ہے نصاب اس کی؟ 847، جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو المالک للنصاب، نصاب کا کیا ہونا چاہیے؟ مالک ہونا چاہیے۔ سو میں مولانا علی بات صاحب ملا المتمکن من التصرف فیہ، اس میں تصرف کا تمکن ہونا چاہیے، یعنی کیا مطلب؟ یہ 10 بیگھے کھیت میرے ہیں پورے،
لیکن پتا چلا اس پر حکومت نے پابندی لگا دی ہے، اس میں جا بھی نہیں سکتے، پوری کھیتی میری ہے، میری لگائی ہوئی، میں نے ہی پانی دیا، سب کچھ کیا، لیکن کسی وجہ سے کسی نے یا تو اس پہ قبضہ کر لیا، صحیح ہے، یا حکومت نے ہم پر پابندی عائد کر دی، ایسی صورت میں مولانا فصل میں میرے پاس اناج ہوگا تقریباً 20 کنٹل، زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں واجب ہے؟ لیکن المتمکن من التصرف فی، اس میں تصرف کا حق ہونا چاہیے جو ہمارے پاس ابھی موجود نہیں ہے، صحیح ہے، ایسی صورت میں مجھ پر زکوٰۃ مال واجب نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آیا نا؟ المتمکن من التصرف، تصرف کا امکان ہونا چاہیے، ممکن ہونا چاہیے اس کے لیے۔ اب دیکھیں مولانا، یہ تو وجوب کی بات تھی، مستحب کس پہ ہے مولانا؟ کرے وَيُسْتَحَبُّ لِمَنِ اتَّجَرَ فِي مَالِ الطِّفْلِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ إِخْرَاجُهَا عَنْهُ، کہہ رہے ہیں ملکیت بچے کی ہے جو ابھی نابالغ ہے، لیکن اس کی تجارت کو چلانے والے اس کے دادا ہیں، اس کے والد ہیں، تو ان کے والد، اب بچہ ہے تو بچے پہ تو واجب نہیں ہے نا، ہم نے پہلی شرط کیا رکھی ہے؟ بالغ، وہ ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچا ہے مولانا، 8 سال کا بچہ ہے لیکن کیا ہے؟ مالک ہے اس کا، دادا اس کا موجود ہے، دادا ولی ہے کہ نہیں ہے؟ مثال کے طور پر کوئی ایسے خاندان سے ہو جس کے والد کا انتقال ہو جائے، اس کے چھوٹا بچہ ہے، ملکیت اب کس کی ہو گئی؟ بچے کی، تو اب اس، لیکن سنبھال کون رہا ہے؟ دادا، دادا کا اس کاروبار میں کوئی رول نہیں ہے، صحیح نا؟ بیٹے نے اپنے خریدا زمین خرید کے اور اس کو اتنا بڑھایا کہ اس پہ زکوٰۃ اس پر کیا ہو گیا؟ واجب، اب سنبھال رہے دادا، اس لیے اس صورت میں بچے پہ تو واجب نہیں، لیکن دادا کے لیے مستحب ہے کہ بچے کی جانب سے زکوٰۃ کو کیا کریں؟ نکال دیں، صحیح ہے نا؟ یہی کہا وَيُسْتَحَبُّ لِمَنِ اتَّجَرَ فِي مَالِ الطِّفْلِ، مستحب ہے نکالنا جو تجارت کرے بچے کے مال میں، من اولیائہ، جو ان کے ولیوں میں سے ہوں، یعنی اس بچے کے ولی میں سے ہوں، مستحب ہے نکالنا، ہیں؟ مستحب ہے نکالنا، ہاں، بچے کے مال، جو تجارت کرے بچے کے مال میں، ان کے ولیوں میں سے، اخراجھا عنہ، کہ اس کی جانب سے زکوٰۃ کو نکال دیں۔ والمال الغائب اذا لم يتمكن صاحبه منه لا تجب فيه، ہاں مولانا، المال الغائب سے مراد کیا ہے؟ المال الغائب سے مراد یہ ہے کہ میرا گیہوں آ کے کٹ کے رکھ گیا، سب ڈھیر لگ گیا ہمارے دروازے کے سامنے، کوئی دبنگ آیا اور اس نے کہا پورے کو قبضہ کر لیا ہے، کہ تیرا نہیں ہے میرا ہے، چھوڑ ہٹ جا ورنہ تجھے مار کے ختم کر دوں گا، ملکیت میری لیکن میرے پاس تصرف کا حق نہیں، غائب ہے مجھ سے۔ والمال الغائب، اور وہ غائب مال، اذا لم يتمکن صاحبہ، جب اس کا مالک، اس کا اختیار اس پر نہ ہو، لا تجب فیہ، تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تھا ہمارے پاس 200 کلو تھا، لیکن ابھی ہم اس پہ حق کے تصرف نہیں رکھتے، اس پہ کسی اور نے قبضہ کیا ہے، لا تجب فیہ، اس پر واجب نہیں ہے۔ وَلَوْ مَضَتْ عَلَيْهِ أَحْوَالٌ، حول کہتے ہیں مولانا
آپ نے وہ دعا یاد ہے آپ کو جو نوروز میں پڑھتے ہیں؟ حول حالنا الى احسن الحال یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال. تو حول کہتے ہیں سال. وَلَوْ مَضَتْ عَلَيْهِ أَحْوَالٌ كَذَلِكَ اسْتُحِبَّ إِخْرَاجُ زَكَاةُ حَوْلٍ عَنْهُ بَعْدَ وُجُودِهِ. سمجھ لیں پھر ترجمہ کرتے ہیں. جیسے میری 200 یعنی 200 کنٹل یعنی 2000 کلو 2000 نہیں بلکہ 20,000 کلو ہو جائے میرے گیہوں ہے میرا اناج ہے غلہ ہے. حکومت نے کیا کر دیا سیل کر دیا اس کو پورا غلہ ہمارا سیل. کہہ رہے اس صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے. لیکن اگر کئی سال گزر جائیں زکوٰۃ تو ہر سال واجب ہوتی ہے کئی سال گزر جائیں 1 سال 2 سال 3 سال 3 سال کے بعد ہمیں ہمارا مال واپس مل گیا کیس لڑتے لڑتے کہہ رہے اس وقت مستحب ہے کہ 1 سال کی زکوٰۃ نکال دی جائے. سمجھ میں آ گئی بات؟ زکوٰۃ وہ مال میں پیسے کا دے دیجیے پیسے کا دے دیجیے پیسے میں تو خمس ہوگا پھر پیسے پہ تو خمس ہے. اگر مال واپس مل رہا ہے تو 1 سال یعنی کئی سال 3 سال گزر گئے 4 سال گزر گئے پھر آپ کا مال واپس ملا کیا واپس ہوگا 1 سال. یا زکوٰۃ کے لیے مثال کے طور پر سونے کے بسکٹ ہیں آپ کے پاس خوب سارے کسٹم میں پکڑ گئے آپ خرید کے لا رہے تھے دبئی سے پکڑ گئے خوب سارا تھا سونا اس پہ زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں؟ ایک مقدار پہنچتا ہے تو 20 درہم جیسے ہی پہنچے گا آپ کو کیا ہو جائے گا زکوٰۃ واجب ہو جائے گی خمس واجب ہوگا بلکہ تو. لیکن اگر زکوٰۃ اس میں متعلق ہو رہی ہے کسی چیز پر تو زکوٰۃ متعلق ہو رہی ہے اور آپ پکڑ گئے ہیں یا آپ سے چھین لیا گیا ہے صحیح ہے اس صورت میں کیا کرنا ہوگا آپ پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے. کب ہو مستحب ہے کہ جب آپ کے پاس آ جائے 1 سال کی نکال. وہی بات کہہ رہے وَلَوْ مَضَتْ عَلَيْهِ أَحْوَالٌ اگر اس پر گزر جائے کئی سال كَذَلِكَ اسْتُحِبَّ إِخْرَاجُ زَكَاةِ حَوْلٍ عَنْهُ تو مستحب ہے کہ اسی طرح سے اس کے 1 سال کی زکوٰۃ نکال دی جائے بعد وجودہ جب وہ موجود ہو جائے. ولا زکوٰۃ فی الدین قرض میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے. وَزَكَاةُ الْقَرْضِ عَلَى الْمُقْتَرِضِ اور قرض کی زکوٰۃ قرض لینے والے پر ہے. إِن تَرَكَهُ بِحَالِهِ حَوْلًا اسے چھوڑ دے اسی طرح 1 سال تک. یعنی کیا مطلب 1 سال تک کیا ہونا نا کسی نے کسی سے یعنی اناج لیا 900 کلو لے لیا 9 کنٹل لے کے تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے. لیکن اگر اسی طرح اس نے 1 سال تک رکھے رہا استعمال بھی نہیں کیا نہ بیچا نہ کچھ کیا آپ سے لیا لیکن 9 کنٹل ویسے ہی اسٹور کر دیا اس پر اگر ویسے ہی چھوڑ دے گا قرض لے کے تو اس پر زکوٰۃ کیا ہو جائے گی واجب. اگر چھوڑے کب
1 سال، ٹھیک ہے. وَمَعَ هِلَالِ الثَّانِي عَشَرِ تَجِبُ مَعَ بَقَاءِ الشَّرَائِطِ، کہہ رہے ہیں اور 12ویں مہینے کا چاند دکھتے ہی شرائط کے ہوتے ہوئے زکات واجب ہو جائے گی. چاند دیکھتے ہی 12ویں مہینے کا چاند دیکھتے ہی شرائط اگر موجود ہوں تو زکات واجب ہو جائے گی. فی کمال الحول، 100 سال کے مکمل ہونے پر. سال کے مکمل ہونے پر. فی کمال الحول ہے نا. ولا يجوز التأخير مع المكنة، اور امکان کے رہتے ہوئے تاخیر جائز نہیں ہے. فَيَضْمُنْ کیا معنی ہوگا مولانا؟ مثال کے طور پر آج کے تاریخ ہے 4 جنوری. 4 جنوری کو زکات 1 سال پورا ہو گیا، زکات واجب ہو گئی، لیکن ہم نے نکالا نہیں. اسی طرح اس کو چھوڑ دیا ہم نے آخری جنوری تک، تقریباً 26-27 دن. آخری جنوری تک باڑھ آئی یا گھر میں چوری ہوئی، ہمارا مال ہو گیا چوری یا چلا گیا باڑھ میں بہہ گیا، ایسی صورت میں ہم پر ضمانت، ہم ضامن ہو جائیں گے. اور اس کا فیضمن کا مطلب کیا ہے؟ اسے وہ ضامن ہوگا اور کہیں سے بھی ادا کرے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے کوئی مال پہ اگر شرعی رقم واجب ہو جائے اسے فوراً انسان کو چاہیے کہ ادا کرے. ولا يجوز التأخير مع المكنة فيضمن ولا تقديمها قبل وقت الوجوب. ہاں مولانا، ولا تقديمها قبل وقت الوجوب، اور واجب ہونے سے پہلے ادا کرنا صحیح ہے. ولا تقديمها قبل وقت الوجوب، واجب ہونے سے پہلے ادا کرنا واجب نہیں ہے. یعنی ولا تقدیمہا، نہ اسے ادا کیا جائے گا قبل وقت الوجوب، واجب ہونے کے وقت سے پہلے. فَإِن دَفَعَ كَانَ قَرْضًا، اگر ادا کرے تو وہ قرض ہوگا. اور کیسا قرض مولانا؟ لَهُ اسْتِعَادَتُهُ وَاحْتِسَابُهُ مِنْهَا، لہو استعادت ہوا، ایسا قرض کہ جس کا اسے واپس لینا ممکن ہو. وَاحْتِسَابُهُ مِنْهَا مَعَ بَقَائِهِ عَلَى الْإِسْتِحْقَاقِ، صحیح ہے. اور اسے شمار کرنا زکات میں اس صورت میں کہ جسے دیا ہے وہ حقدار رہے. وَتَحَقُّقِ الْوُجُوبِ، اور اس وقت وجوب متحقق ہو، یعنی جب وہ مستحق ہے، 1 سال پورا ہو جا رہا ہے، تمام شرائط پائے جا رہی ہیں اور جس کو دیا تھا وہ مستحق بھی ہے، تب اسے
کیا کرے گا؟ اس پر زکات واجب ہو جائے گی، اور جو اس نے دیا تھا بطور قرض اسے زکات میں وہ شمار کر سکتا ہے۔ سمجھ میں آیا مولانا؟ فَإِن دَفَعَ كَانَ قَرْضًا، اگر وقت سے پہلے کسی کو دے گا تو کیا ہوگا؟ قرض ہوگا۔ لَهُ اسْتِعَادَتُهُ، ایسا قرض جسے وہ واپس لے سکتا ہو، وَاحْتِسَابُهُ مِنْهَا، اور اس میں سے حساب کر لے، مع بقائه علی الاستحقاق، کہ جسے دیا ہے وہ مستحق باقی رہے، ایسا نہ ہو تب تک امیر ہو جائے۔ وتحقق الوجوب، اور اس وقت آپ کے مال پر یعنی زکات کیا ہو رہی ہو؟ واجب ہو، تمام شرائط مکمل ہو رہے ہوں۔ پھر اس کے بعد مولانا وَلَا يَجُوزُ نَقْلُهَا عَنْ بَلَدِهَا، یہ انشاءاللہ کل آئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔